اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب میرے ساتھ مل کر درود و سلام کے ان صیغوں کو دہرا لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ آج کے بیان کا عنوان شان اولیاء ہے، کیونکہ یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت حاصل ہے۔ اس لیے یہ مہینہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اولیاء کی شان جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے اس پر ہم تبصرہ کریں۔ ایک بار اپنے اپنے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ اللہ وسلم۔ تو جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا ہے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لیکن اس آیت کا جو انداز ہے بیان کرنے کا، وہ اگر ان علوم کی روشنی میں دیکھا جائے جو مدارس اسلامیہ میں پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں بڑے نکات پوشیدہ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نہیں فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظوں کا اضافہ کیا، دو حرفوں کا اضافہ۔ دو حرف کون سے؟ الا ہے اور انا ہے۔ اس کے اندر بڑی وسعت ہے، جہاں پر یہ آ جاتے ہیں کلام کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اور نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس طرح بھی ہو جاتا اور ترجمہ بھی یہی رہتا، کوئی چینجنگ نہیں ہوتی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو ہے، یعنی مفہوم یہی نکلتا کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کا اضافہ کیا الا کا اور پھر دوسرے حرف کا اضافہ کیا انا کا، تو اس کے اندر اب کلام کے اندر تاکید پیدا ہو گئی۔ اور علم معانی کے اندر جو مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے ایک سبجیکٹ، یہ تاکید جو لائی جاتی ہے کب لائی جاتی ہے؟ تاکید اس وقت لائی جاتی ہے کہ جب سامنے کوئی انکاری ہو، سامنے کوئی منکر موجود ہو۔ تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اولیاء اللہ کے منکر موجود تھے، تو اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ خبردار کرنا کیسا؟ یعنی اب میں اپنے اولیاء کا ذکر کرنے والا ہوں، اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے والا ہوں، اپنے دوستوں کا ذکر کرنے والا ہوں۔ الرٹ، اللہ تعالیٰ الرٹ کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے خبردار، میرے اولیاء میرے دوست ہیں، یہ اہل اللہ ہیں، ان کے لیے اگر زبان کھولنا تو خیر کے ساتھ ہی کھولنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا۔ ان کی بے ادبی تمہیں جہنم تک لے جائے گی، ان کی بے ادبی خدا کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافت کے ساتھ ذکر کیا اولیاء اللہ، اس طرح اللہ نے اضافت کے ساتھ ذکر کیا۔ اب یہ اضافت کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرما سکتا تھا اولیاء کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں
خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اولیاء کے نام کو جوڑ کر بتا دیا یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہے بلکہ اللہ کے قریب ہونے والی ہستیاں. اور دوسری بات یہ، اگر اس طرح نہ ہوتا، اضافت کے ساتھ نہ ہوتا، تو قاری قرآن جو ہوتا اس کو ابہام ہوتا، اس پر بات مخفی ہو رہتی، بات پوشیدہ رہ جاتی کہ اولیاء کون سے اولیاء. اولیاء قرآن مجید میں دو طرح کے بیان کیے گئے بھائی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ ارشاد فرماتا کہ اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہ ہوں گے تو پتہ یہ چلتا پھر بات کھل کر سامنے نہیں آتی، مکمل وضاحت نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑا اور بتایا کہ اولیاء الشیطان کو خوف نہیں، وہ نہیں، بلکہ اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں. وہ طاغوتی قوتوں سے اور مادی قوتوں سے نہیں گھبراتے، وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافت کے ساتھ یعنی مضاف اور مضافلے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہے. اب اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اولیاء دو ٹائپ کے بیان کیے گئے ہیں. ایک اولیاء الشیطان ہے اور ایک اولیاء اللہ ہے. تو جو اولیاء الشیطان ہیں وہ جو ہے شیطان سے ملاتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہے وہ خدا سے ملاتے ہیں. جو اولیاء اللہ ہے وہ جنت کے راستے پر چلاتے ہیں اور جو اولیاء الشیطان ہے وہ جہنم کے راستے پر چلاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور یہ غمگین نہیں ہوں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلق بات کہی ہے بھائی، مطلقاً اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگرچہ اہل تفسیر نے اس میں جو ہے بہت سارے مفاہیم اور مطالب بیان کیے، یعنی ان کو خوف تو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں ہوگا یا آخرت کے اندر نہیں ہوگا. تو بات جو ہے بلا قید میں بیان کی گئی ہے، یعنی یہاں پر مطلقاً کہا گیا ہے یعنی اللہ کے اولیاء جو ہوں گے، اب یوں اپنے الفاظ میں اس کو عرض کر دوں، غوث اعظم جو ہوں گے، خواجہ غریب نواز جو ہوں گے، مخدوم سنہ جو ہوں گے، اور آخر میں عرض کر دوں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت جو ہوں گے، دنیا میں جب تک تھے بے خوف تھے اور بلا خوف فتوے دیے شریعت کے خلاف توڑتے تھے، اور جب یہ قبر کے اندر پہنچیں گے وہاں پر بھی بے خوف ہوں گے، اور جب یہ میزان کو پہنچیں گے وہاں پر بھی بے خوف ہوں گے، اور یہ جب پل صراط سے گزریں گے وہاں پر بھی بے خوف ہوں گے. مطلقاً اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے مطلقاً بیان کیا کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور یہ غمگین نہیں ہے، یہ انہیں غم نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے تاکید کے ساتھ جو ہے کلام شروع کیا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ قرآن مجید اصول تفسیر کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ سبب نزول جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے اور اس کا حکم عام ہوتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ہی منکر اولیاء ہو اور بعد کو منکر اولیاء نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اس کا حکم عام ہوگا. جو اولیاء کے خلاف کھڑا ہوگا اور اولیاء کا منکر ہوگا، اولیاء کا گستاخ ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دشمن ہے، رسول کا بھی دشمن ہے، اولیاء کا بھی دشمن ہے. صرف وہ اولیاء کا دشمن نہیں بلکہ وہ اللہ کا دشمن اور وہ جبرائیل کا دشمن، میکائیل کا دشمن، تمام فرشتوں کا دشمن، تمام اہل اللہ کا دشمن. وہ صرف اولیاء کا دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ والوں کا دشمن اور اللہ کا دشمن ہے. سنیے اس کو کیسے ہے وہ اللہ کا دشمن اور اللہ والوں کا دشمن. آپ ایک بڑی حدیث جو ہے مشہور ہے اس کو سنتے رہتے ہوں گے، من عادی لی ولیا فآذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. سنی ہے نا آپ نے؟ لیکن اس حدیث کی تشریح میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. میرا ولی، یہ ولی کون ہے بھائی؟ ولی کون ہے؟ ولی کی یعنی ولایت کی اصل، ولایت کی حقیقت، ماہیت و حقیقت کیا ہوتی ہے؟ قرب الہی. جو اللہ کا قرب حاصل کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے.
تو کیا اللہ کے ولی غیر النبی ہیں یا انبیاء بھی اللہ کے ولی ٹھہریں گے؟ تو پتہ چلا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر جو ہے صرف غیر نبی جو ہے ان کا ذکر نہیں ہے، اس ولی کے اندر غیر نبی جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا وہ بھی ہیں، وہ بھی شامل ہیں، یہ لفظ ولی اس کو بھی شامل ہے، اور اللہ کے وہ انبیاء سابقین جو پچھلے زمانوں میں آتے رہے اور حضور سے پہلے آئے اور حضور کو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کے ولی کا دشمن ہوگا تو وہ صرف ولی کا دشمن نہیں بلکہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اب آپ کو ایک نکتے کی بات عرض کر دوں، غور کرنا اس پر۔ اللہ نے کہا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، اگر کل آپ کو وقت ملے تو اس کو پورا پڑھیے گا، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک۔ قرآن مجید میں ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو جس نے نماز چھوڑی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک آیت ایسی نہ ملے گی کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے روزہ قضا کیا، روزہ چھوڑ دیا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جس نے جو ہے حج فرض ہونے کے بعد حج کو چھوڑ دیا، حج ادا نہیں کیا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ زکات فرض ہونے کے باوجود اس نے زکات ادا نہیں کی، اس نے جو ہے زکات ادا نہیں کی، تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن جب بات آتی ہے اس کے دوست کی، جب بات آتی ہے اس کے محبوب بندے کی، جب بات آتی ہے اس کے محبوب و مکرم بندے کی، جب بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ یعنی اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے بڑے بڑے قبائل گناہوں میں دیکھ لو، آپ حدیث قدسی میں نہیں پائیں گے کہ میں اس سے جو ہے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے ولی اللہ کی تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کو پڑھتا ہے، صرف نماز چھوڑنے والا نماز سے دشمنی نہیں رکھتا، لیکن جو اللہ کا ولی کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی کو چھوڑتا بھی ہے اور اس سے دشمنی بھی رکھتا ہے۔ اور یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یہ زکات ہو، صدقات ہو، جتنے بھی معمولات اسلام ہیں، عبادات اسلام ہیں، میرے بھائیوں یہ سب دین ہے۔ کیا ہے یہ دین ہے۔ اس دین کی حفاظت اور اس دین پر پہرہ داری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا انتخاب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ نے اس لیے جنگ کا اعلان کیا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ولی کے اندر نبی بھی شامل ہیں اور غیر نبی جس نے قرب الہی پا لیا ہو وہ بھی شامل ہے۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جب دین پر حملہ آور ہونے کے لیے دین کی سرحد پر، مطلب یوں سمجھے آپ ملک کی آرمی ہوتی ہے، وہ سرحد پر ملک کی حفاظت کرتی ہے، محافظ ہوتی ہے، اسی طرح دین کے اندر جو ہے دین کے اندر اللہ کی ایک جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ قرار دیا ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یعنی اللہ کی آرمی ہے، یہ اللہ کے دین کی جو ہے حفاظت کرتی ہے۔ جب دین پر حملہ آور ہونے کے لیے، جب دین پر جو ہے دین کی سرحدوں پر حملہ آور ہونے کے لیے فرعون کھڑا ہوتا ہے تو حفاظت کرنے کے لیے محافظ بن کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب دین پر حملہ آور ہونے کے لیے نمرود کھڑا ہوتا ہے تو محافظ بن کر حضرت خلیل اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دقیانوس کے دور کے اندر دقیانوس اور روم کا بادشاہ دین پر حملہ آور ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، محافظ بن کر اصحاب کہف کھڑے ہوتا ہے جن کا بھی میں ذکر کرنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حملہ آور ہونے کے لیے، جب دین کی سرحد پر حملہ آور ہونے کے لیے ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، عتبہ کھڑا ہوتا ہے، شیبہ کھڑا ہوتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کھڑا ہوتا ہے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے تو حضرت ابو بکر صدیق ننگی شمشیر بن کر محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم روم و فارس کے سامنے محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو یہ دین کے محافظ ہیں میرے بھائیوں. اس لیے ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے, ان سے دشمنی جبرائیل سے دشمنی ہے, ان سے دشمنی اللہ کے اولیاء سے دشمنی ہے, رسولوں سے دشمنی ہے, اولیاء سے دشمنی ہے. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم بات کہی, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس نے جو ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس سے جو ہے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. جنگ کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے. اب آپ دیکھیں جو ولی کا دشمن ہوگا, ایک اعتبار سے ولی سے دشمنی جو ہے گمراہیت ٹھہرے گی. جب غیر النبی قرب الہی پا چکا ہو اس سے دشمنی گمراہیت ٹھہرے گی, اور اگر ولی نبی ہو نبی کی شکل میں تو اس سے دشمنی کفر ٹھہرے گی. اور کبھی جو ہے ولی سے دشمنی جو ہے گناہ کبیرہ بن جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, کہ تمہارا مددگار تمہارا ولی اللہ ہے. تمہارا ولی کون ہے؟ رسول ہیں. تمہارا ولی وہ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں. تو پتہ چلا مومن کامل بھی جو ہے ولی ہوا کرتا ہے. تو مومن کامل سے دشمنی کبیرہ گناہ کبیرہ ٹھہرے گی, اور جو خاص اللہ کا ولی ہوتا ہے جو غیر نبی ہوتا ہے قرب حاصل کر چکا ہوتا ہے اس سے جو ہے دشمنی گمراہیت ٹھہرے گی, ضلالت ٹھہرے گی. اور ولی اگر نبی کی شکل میں ہو اس سے دشمنی کرنا میرے بھائیوں کفر ٹھہرے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں, کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے یحبہم, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّونَهُ, اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ وہاں پر غور کریں آیت کریمہ کے اندر محبت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. ولی اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے, تو ولی سے محبت فرش پر بعد میں ہوئی ہے. آسمانوں پر عرش کا مالک اللہ کے ولی اپنے ولی سے محبت کرتا ہے. اور سنا دو آپ کو, اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تمہارا چرچا کروں گا. میرے پیارے بھائیوں اللہ کا ولی جو ہوتا ہے جو لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو جو ہے قیام میں گزارتے ہیں, سجدوں میں گزارتے ہیں, یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں, اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو انہوں نے صرف زبان سے ذکر نہ کیا, انہوں نے صرف زبان سے ذکر نہ کیا, ان کے ہاتھوں نے بھی اللہ کا ذکر کیا, ان کی آنکھوں نے بھی اللہ کا ذکر کیا, ان کے جو ہے سر نے بھی اللہ کا ذکر کیا, ان کے ظاہر نے اللہ کا ذکر کیا, ان کے باطن نے اللہ کا ذکر کیا, ان کے دل نے اللہ کا ذکر کیا. ان کا پورا وجود سر کا پاؤں میرے بھائیوں اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو جب اللہ کا انہوں نے اتنا ذکر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ پورے خطے کے اندر جہاں ولی اللہ پیدا کیا جاتا ہے اس کی ولادت ہوتی ہے, اس کے خطے کے اندر ہی نہیں آس پاس کے اطراف کے جو ہے شہروں کے اندر بلکہ ملک کے اندر بیرون ملک کے اندر لوگ دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے. کیسے؟ حدیث بخاری کی ہے, اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اپنے ولی سے, اللہ فرماتا ہے حضور نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے دعا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آسمانوں میں اعلان کر دو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم زمین والوں میں اعلان کر دو کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں. تو زمین والوں کے اندر یعنی ان کو سنائی تو نہیں دیتا لیکن ان کے قلوب کے اندر یہ بات پیوست ہو جاتی ہے کہ اللہ خدا سے محبت کر رہا ہے تو ہم کبھی غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں, کبھی جو ہے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے سے جتنے وابستگان بزرگان دین ہیں ان سے محبت کرتے ہیں, کبھی ہم خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں, اسی طرح کبھی صابر کلیہ سے محبت کرتے ہیں, اسی طرح وارث پاک سے محبت کرتے ہیں. ہمارا صرف کسی ایک ولی سے محبت کا سلسلہ قائم نہیں ہے بلکہ ہمارا تمام اللہ کے ولیوں سے محبت کا رشتہ قائم ہے. اور ایک حدیث اور یہ ہے میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. قیامت میدان محشر آپ انداز لگائیں میزان قائم کیا جائے گا, پل صراط ہوگا, یہ تمام میرے بھائیوں
ایسے خطرناک مناظر ہوں گے، بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، یعنی ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے سے چہرے پھیر رہے ہوں گے، ہر ایک اپنے سے جو ہے اپنے قریبی سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ حضور فرماتے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اللہ والے جو ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم خواجہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم داتا علی حجویری سے محبت کرتے ہیں، ہم گنجی شکر سے محبت کرتے ہیں، ہم جو ہے مخدوم سمنا سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ اللہ کے اولیاء ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کے جھرمٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں داخل جنت فرمائے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اولیاء جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے بندے جو ہیں بلا شبہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کو، اور یہ غمگین نہیں ہوتے ہیں، یہ نڈر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید ہے، آج سورہ کہف پڑھ کر دیکھیے گا، اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے گمان کیا ہے کہف والوں کے لیے، پہاڑی پر جو غار تھی ان کے بارے میں، بستی والوں کے لیے تم نے کیا گمان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کانو من آیاتنا عجبا، یہ اللہ عز و جل کی ہماری جو ہے عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی شجاعت کو اس طرح بیان کرتا ہے، جب ان کا بادشاہ اپنی مملکت کو جمع کرتا ہے، اپنی رعایا کو جمع کرتا ہے، اور سارے لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو بادشاہ کے سامنے سب سجدہ کرتے ہیں، اس کو اپنا خدا کہتے ہیں۔ اس مجمع کے اندر یہ لوگ بھی کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس طرح فرمایا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ ایک جماعت تھی جوانوں کی جنہوں اپنے رب پر جو ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو جو ہدایت میں زیادتی عطا فرمائی تھی، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جب یہ لوگ شرک کر رہے تھے، غیر اللہ کو پکار رہے تھے، مخلوق کو خدا مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شجاعت کو بیان کیا ہے اور ان کے دلوں کو جو ہے قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے اذ قاموا، وہ جب لوگ کھڑے ہو گئے، یعنی اہل اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اولیاء اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فقاموا ربنا رب السماوات، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، یہ لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے۔ ان لوگوں نے توحید کھڑے ہو کر بیان کی تھی اور ارشاد فرمایا لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس جرم میں ان کو جو ہے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قید خانے سے جب رہا ہونے کے بعد یہ غار کے اندر جو ہے میرے بھائیوں پہنچتے ہیں، اس وقت کے منظر کو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں اس کو بیان کیا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا تھا، اللہ عز و جل کے ذکر کو بلند کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کیا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ غار میں تھے، جب سورج جو ہے طلوع ہوتا تھا تو تھوڑی سی دائیں ہٹ کر اسے طلوع ہوتا تھا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور یہ کھلے یعنی غار کے اندر یہ کھلے میں تھے، اور جب غروب ہوتا تھا سورج تو ان سے جو ہے تھوڑا سا کترا کر غروب ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ ان کو بخشا، اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء آرام فرما ہیں، سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ادب دے دیا کہ میرے ولی آرام کر رہے ہیں، ان پر دھوپ نہیں پڑنی چاہیے، جب یہ طلوع ہوتا ہے سورج یہ اپنی تقدیر اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ اکبر، ان پر جو ہے دھوپ نہ پڑ جائے، اور جب یہ غروب ہوتا ہے پھر بھی جو ہے تھوڑا سا کترا کر کہیں اللہ کے ولیوں کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ نے سورج کو بھی ادب سکھایا۔ اور بڑے مزے کی بات آپ کو عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک کتے کا بھی ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے کتا جو تھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا جو ہے غار کے دہانے پر جو ہے چوکھٹ پر کونیوں کو بچھائے ہوئے بیٹھا ہے، کونیاں بچھائے بیٹھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کے اندازے جلوس کو بیان کر رہا ہے، بیٹھنے کے انداز کو بیان کر رہا ہے، یعنی اولیاء سے محبت اس نے کی تھی۔ کتا جو ہے وہاں پر بیٹھا رہا، کتے کو انہوں نے بھگانا چاہا، لیکن کتے کے الفاظ جو علامہ قرطبی نے بیان کیے ہیں وہ بڑے میرے بھائیوں تعجب خیز ہیں۔ علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں
وہ کتا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہے مولا مجھے قوت گویائی عطا فرما، انسانوں کی بولی عطا فرما دے تاکہ میں ان سے کلام کروں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ کتے نے کہا مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ کتے سے انہوں نے کہا تو بھونکے گا تو لوگوں کو سپاہیوں کو پتہ چل جائے گا۔ کتے نے کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں۔ اب جو اولیاء پر بھونکتے ہیں وہ اندازہ لگائیں، ایک جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھا دیا کہ اولیاء پر بھونکا نہیں جاتا، ان کی تو خدمتیں کی جاتی ہیں۔ پھر علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں وہ کتا کہتا ہے انی واللہ انی احب الاولیاء والصالحین، اللہ کی قسم میں اللہ کے ولیوں سے صالحین سے محبت کرنے والا ہوں، میں ان پر بھونکنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے ولی پر بھونکا نہیں جاتا ہے، اس سے تو محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کر دیا، لیکن حضور فرماتے ہیں لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ، اس گھر میں جو ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات میں جو ہے کتے کو بیان کر رہا ہے، اس کے مرتبے کو بیان کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس نے اللہ کے ولیوں کا ادب کیا تھا، تو ولیوں کے ادب کا اس کو یہ انعام دیا کہ جب تک قیامت آئے گی اور یہ قرآن باقی رہے گا، اس کتے کا بھی ساتھ میں ذکر ہوتا رہے گا۔ اور دیکھیں اس کتے کے بارے میں دیکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑا، اس نے اس کے ولیوں سے محبت کی تھی نا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قال قائل منہم کم لبثتم، کہنے والا ان میں سے بعض لوگوں میں سے کہے گا کہ وہ کتنے ٹھہرے۔ تو اس میں جو ہے پھر اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ اس میں جو ہے اختلاف کریں گے، بعض کہیں گے کہ لبثنا یوما، وہ ایک دن ٹھہرے، اور بعض یومی، اس بارے میں اختلاف کریں گے۔ اور پھر آگے چل کر جو ہے اس کتے کا ذکر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کا کہ لوگ پھر اس بات میں اختلاف کریں گے کہ وہ ان کی تعداد کتنی تھی، ان کی تعداد کتنی تھی۔ لیکن بعض لوگ ان میں سے یہ کہیں گے سیقولون ثلاثہ، کہ وہ 3 تھے اور رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، چوتھا ان کا یہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 21 میں سیقولون ثلاثہ رابعہم کلبہم، وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، رجمم بالغیب، یہ انداز اور آنکڑے سے بغیر دیکھے ان کے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، لیکن صحیح تعداد جو ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر جو نقطے کی بات بیان کرنے چلا ہوں وہ بات سنیے، قابل غور بات ہے، قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کتے کے ذکر کو اتنا بلند کر رہا ہے جو ایک جانور ہے جس کے داخل ہونے سے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، لیکن یہ کتا عام کتا نہیں رہا ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا، ان کا ادب کرنے والا ہے، تو اس کو انعام دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصارہ کے دور کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے یعنی دور نصارہ میں لوگوں نے کہا، ایک کا نام سید تھا ایک آدمی کا، اس نے کہا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور پھر ان کے بعد کے جو نسل آئے ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ میں یہ کہنے لگا ہوں میرے بھائیوں، جہاں جہاں اولیاء کا ذکر ہے وہاں وہاں اس کتے کا ذکر ہے۔ تو غوث اعظم کے ماننے والوں اور خواجہ غریب سے محبت کرنے والوں، جہاں جہاں غوث اعظم کا ذکر ہوگا، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں کا ذکر ہوگا، اور جب یہ اولیاء اللہ جنت میں جائے گا، اسی طرح غوث اعظم جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ غوث اعظم سے محبت کرنے والے بھی جنت میں۔ تو یہ اللہ سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت کا انعام شہادت بھائی اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام بلند کر دیا کہ جو کتا گھر میں آ جائے تو فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن اب مقام اور رتبہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے اولیاء اللہ سے محبت عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی بے ادبی سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے شیطان کا جب ان پر غلبہ ہوتا ہے اولیاء کی شان میں نازل الفاظ کہے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو چنا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جب اعلان کراتا ہے آسمان دنیا سے تو فرشتے اعلان کرتے ہیں، لیکن ہم اعلان سنتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا دل اس کو سن لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔
تو ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت آ جاتی ہے۔ کبھی تم نے اعلان سنا ہے جبرائیل کا؟ آپ نے سنا سنی آواز کہ اللہ کسی ولی سے محبت کر رہا ہو، آسمان دنیا سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، لیکن ہمارا دل سن لیتا ہے۔ جہاں جہاں آپ کو نیک بندے ملیں گے، نیک بندوں سے محبت کرنے والے، نیک بندوں سے محبت کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے، نمودار ہوں گے، آپ کے سامنے نمایاں ہوں گے۔ کبھی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے بیدار ہوں گے، کبھی مخدوم سنہ سے محبت کرنے والے جو ہے نمایاں ہوں گے۔ اسی طرح جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ جو ہے آپ کو نظر آئے گا، اللہ کے ولی سے محبت کرنے والے بندے بھی آپ کو ملیں گے۔ ہمارے دلوں نے جو ہے وہ پکار سنی ہے، ہمارے کانوں نے وہ آواز نہیں سنی، وہ پکار نہیں سنی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کا انتخاب کیا ہے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا، ہم اس کو بھی نہیں کہتے کہ بازار میں جا کر آپ سجدہ کریں، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جو ہے دور تحصیل علم دیکھیں آپ، جو آپ نے کتنی محنت اور مشقت سے علم دین حاصل کیا ہے، تو ہم بھی کوشش کریں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے علم دین حاصل کرنے کی۔ یہ ہر ہفتے یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اس ماہ انشاءاللہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے علم دین حاصل کرنے کا۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔